السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے رب کو تلاش کیا۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی میرا رب نہیں۔ پھر سورج طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ جب شام کو سورج بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم پکار اٹھے نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو زندہ جاوید ہے، وہ مرے گا نہیں، یقیناً باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی غائب نہیں ہوتا۔ بلا شبہ اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ستارہ کمزور ہے، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے۔ چاند کمزور ہے، سورج اس پر غالب آ جاتا ہے۔ سورج کمزور ہے، رات اس پر غالب آ جاتی ہے۔ بادل اس پر غالب پا لیتے ہیں۔ ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے۔ چاند بھی میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ سورج بھی میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ اللہ ہی میری مدد کرے گا اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی، اور وہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ باقی رہنے والے، وہ غائب نہیں ہوتا، اور اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی ستارے کا رب ہے، اور اللہ ہی چاند کا رب ہے، اور اللہ ہی سورج کا رب ہے۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح راہ دکھائی اور انہیں اپنا نبی اور خلیل دوست بنا دیا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں اور انہیں بت پرستی سے نجات دلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ اب دیکھو بچوں، یہاں پہ جو کمزور ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح سے ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ تمام انسان بھی کمزور ہیں، اس لیے کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے آگے بڑھ کے اپنے کام خود کرنے چاہیے، اور کسی کمزور کو سہارا دینا چاہیے، نہ کہ کسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہی ہمارا کام کرتا ہے، اور ہمیں اپنے سارے کام خود کرنے چاہیے اور کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ڈیپینڈ کرنا چاہیے تو صرف اللہ کی ذات پہ، اور بھروسہ بھی ہمیں اللہ پہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے اور وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو دعوت دیں، تو انہوں نے کیسے دعوت دی بچوں؟ دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں بت پرستی سے منع کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں فائدہ یا نقصان دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سنو، میں تو ان بتوں سے کی پوجا نہیں کروں گا، بلکہ میں ان بتوں کا دشمن ہوں۔ میں تو سب جہانوں کے رب کی بات کروں گا، جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ یقیناً یہ بت نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ بت نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں اور نہ پلا سکتے ہیں، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو نہ یہ شفا دے سکتے ہیں، اور یہ بت نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پہ دیکھیں، ہم نے یہ سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا جاہل لوگوں نے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے جی ہمارے خاندان میں تو یہ رسم و رواج ہیں، ہمارے بڑے تو ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے تو ویسے کرتے تھے۔ تو اگر ہمارے بڑے غلط ہیں اور دین پر نہیں ہیں، انہوں نے صحیح تعلیم حاصل نہیں کی، تو ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ نہیں چلنا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون پہ چلنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا فرمایا ہے اور ہمارے رب کا کیا حکم ہے، اور یہ ہمیں پتہ چلے گا قرآن پاک پڑھنے سے، احادیث مبارکہ پڑھنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے سے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک پہلے تو رواں پڑھ لیں اچھی طریقے سے، اس کے تلفظ کی ادائیگی صحیح کر لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھنا شروع کریں، اور پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کون سے احکام ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ہم قرآن پڑھیں اور سنتیں پڑھیں، دیکھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا احکام دیے، کیا تعلیمات دی، ہمیں ان کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا ہوگا، اور ان پہ قانون ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ قرآن پاک سے ملیں گے اور احادیث مبارکہ سے ملیں گے۔ تو پیارے بچوں، جتنا بھی وقت فرصت کا ملے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور سیرت کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ پھر ہمیں بڑی بڑی کتابیں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اور سنت پر عمل کرنا چاہیے، تبھی ہم ایک سچے، پکے اور بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔